اندھیرا چھایا ہوا تھا، لندن کی تیز بارش کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، گویا کسی انجان کہانی کا پیش خیمہ ہو۔ ایک سرد ہوا نے شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور سڑکوں پر صرف بارش کی بوندوں کی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ روشنیوں کا شہر جو ہمیشہ جگمگاتا رہتا تھا، اس رات خاموش اور اداس تھا۔ لیلا، ایک نوجوان بائیو میڈیکل سائنٹسٹ، اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر گہرے خیالات میں گم تھی۔ اس کے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین پر جینیاتی کورس کی ایک پیچیدہ دنیا روشن تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کورس سے ہٹ کر کسی اور حقیقت کو تلاش کر رہی تھیں۔ کیا ہم واقعی سب کچھ جان سکتے ہیں؟ لیلا نے زیر لب کہا، جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی ہو۔ وہ ہمیشہ سائنس پر یقین رکھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سائنس ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے، ہر راز سے پردہ اٹھا سکتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسانی عقل اور منطق سے بالا تر ہوتی ہیں، جو سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ کمرے میں صرف مائکروسکوپ کی روشنی جل رہی تھی۔ اس کے نیچے ایک تجرباتی نمونہ رکھا تھا جس پر وہ پچھلے کئی دنوں سے کام کر رہی تھی، لیکن آج اس کا دل اس کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک گہری کشمکش چل رہی تھی، ایک ایسا سوال جس کا جواب وہ اپنی تمام تر تحقیق کے باوجود نہیں دے پا رہی تھی۔ بارش کی آواز کے درمیان اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ لیلا نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر سعد کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے بھائی کی کال غیر معمولی تھی، کیونکہ سعد عام طور پر اس وقت کال نہیں کرتا تھا۔ ہیلو، لیلا نے فون اٹھایا۔ لیلا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سعد کی آواز میں بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ لیلا نے فوراً پوچھا۔ یہاں ہمارے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، سعد نے کہنا شروع کیا۔ ایک لڑکا ہے حمزہ، جو پیدائشی نابینا تھا، لیکن اب وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نابینا پن کا علاج بغیر کسی طبی مداخلت کے ممکن ہی نہیں۔ یہی تو بات ہے لیلا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوا۔ ڈاکٹر حیران ہے، گاؤں کے لوگ اسے معجزہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم آ کر خود دیکھو۔ یہ چند جملے جیسے کسی طوفان کی شروعات تھے۔ لیلا نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندھیری رات میں بارش کے قطرے ایسے لگ رہے تھے جیسے قدرت خود اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ لیلا نے تمام سائنسی آلات اور لیبارٹری کے نمونے لے کر پاکستان کے دیہات کا سفر کیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچی، اسے احساس ہوا کہ یہ جگہ جدید دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ گاؤں کی ہوا تازہ، ماحول پرسکون اور لوگ نہایت سادہ تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے حمزہ کے معجزے کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے بات کی۔ کچھ لوگ اسے خدا کی قدرت قرار دے رہے تھے تو کچھ لوگ شک میں مبتلا تھے۔ یہاں آ کر لگتا ہے جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں، لیلا نے ساتھ سے کہا۔ یہ حصہ گاؤں کے سادہ ماحول اور لیلا کے نقطۂ نظر کے درمیان تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دیہاتی زندگی اور جدید سائنسی دنیا کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ حمزہ کا گھر ایک چھوٹے سے کچے مکان میں تھا۔ لیلا جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ حمزہ صحن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ ہنسی خوشی دوڑ رہا تھا، گویا اس کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہ ہے حمزہ، سعد نے کہا۔ حمزہ کی ماں نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی نابینا تھا اور کسی بھی علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کئی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کی آنکھیں کبھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گی، لیکن 3 دن پہلے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حمزہ نے دعویٰ کیا کہ وہ رات کو ایک چمکدار روشنی دیکھ کر جاگا۔ وہ روشنی بہت چمکدار تھی، جیسے سورج میرے سامنے ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ کھولا تو ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی، حمزہ نے بتایا۔ یہ لمحہ دراصل معجزے کی حقیقت کو محسوس کراتا ہے۔ حمزہ کے الفاظ ایک سادہ لیکن گہرے انداز میں واقعے کی غیر معمولی نوعیت کو بیان کر رہے تھے۔ لیلا نے اپنے آلات کی مدد سے حمزہ کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ اس نے کئی ٹیسٹ کیے جن میں خون کے نمونے، جینیاتی تحقیق اور آنکھوں کے اسکین شامل تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حمزہ کی آنکھوں میں کوئی خرابی کے آثار نہیں تھے۔ اس کی آپٹک نرو، جو نابینا بچوں میں کمزور ہوتی ہے، بالکل نارمل تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیلا نے اپنے آپ سے کہا۔ یہاں سے کہانی ایک سائنسی رخ اختیار کرتی ہے، جہاں لیلا اپنے تمام علم کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔
یہ حصہ سائنسی حدود کی عکاسی کرتا ہے۔ حمزہ کا واقعہ جلد ہی بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دنیا بھر سے سائنٹسٹ گاؤں پہنچے اور جدید آلات کے ذریعے مزید ٹیسٹ کیے، لیکن کوئی بھی اس معجزے کی وضاحت نہ کر سکا۔ ایک معروف سائنٹسٹ ڈاکٹر کارٹر نے کہا، حمزہ کی صحت یابی سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس مرحلے پر کہانی دراصل اس معجزے کی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو سائنس اور ایمان کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک شام لیلا سعد کے ساتھ گاؤں کے میدان میں بیٹھی تھی۔ ستاروں بھری رات کا منظر اس کی سوچوں کو اور گہرا کر رہا تھا۔ کیا واقعی سائنس ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ لیلا نے سعد سے پوچھا۔ ہر چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا، سعد نے کہا۔ کبھی کبھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یہ مکالمہ کہانی کے مرکزی پیغام کو واضح کرتا ہے۔ کچھ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہوتی ہیں اور ایمان ان کے لیے راستہ دکھا سکتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد سائنسدانوں نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ لیلا بھی اس کانفرنس میں موجود تھیں۔ ہم نے حمزہ کی صحت یابی کی ہر ممکن وضاحت تلاش کی، ڈاکٹر کارٹر نے کہا، لیکن کوئی سائنسی جواب نہیں ملا۔ لیلا نے مائکروفون سنبھالا اور کہا، میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ سائنس ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے، لیکن حمزہ کی کہانی نے مجھے سکھایا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب صرف ایمان سے دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ کہانی ایک ایسا موڑ اختیار کر لیتی ہے جہاں لیلا کی سوچ میں تبدیلی واضح ہوتی ہے۔ یہ معجزے کی حقیقت کو قبول کرنے کی بھی علامت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حمزہ کی کہانی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے اسے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی قرار دیا اور کئی لوگوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا۔ لیلا لندن واپس چلی گئی، لیکن اس کا دل ہمیشہ حمزہ کی کہانی سے جڑا رہا۔ اس نے سائنس اور روحانیت کے تعلق پر تحقیق شروع کی اور اپنے کام کو ایک نئے زاویے سے دیکھا۔